کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے الجامع الصحیح سننے والوں کی جو تعداد ہے اہل علم جو بتاتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد بتاتے ہیں، 90,000 کے آس پاس بتاتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح سننے والوں کے جو نام ہم تک پہنچتے ہیں صحت کے ساتھ وہ کافی کم ہیں. ان میں سے خصوصیت کے ساتھ امام ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری یا الفربری، فا پر فتحہ یا کسرہ دونوں طرح سے منقول ہے، لیکن جو ہے فتحہ بھی جو ہے زیادہ منقول ہے، الفربری یا الفربری. یہ جو امام محمد ابن یوسف الفربری ہیں معمر عالم دین، 230 ہجری ان کا سن ولادت ہے اور 320 ہجری سن وفات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے 2 مرتبہ صحیح بخاری کا سماع کیا ہے. ایک مرتبہ 248 ہجری کو یعنی 240 پر 8 ہجری کو، اور دوسری مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے تقریباً 3 سال قبل 250 پر 2 ہجری کو. ان کا جو نسخہ ہے کامل ہے، بہت شہرت یافتہ ہے. محمد ابن یوسف الفربری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کی جو روایت کرتے ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ بھی متعدد اہل علم ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے آغاز میں ان کے نام ذکر کیے ہیں، تقریباً 9 نام آپ نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے 3 نام بہت نمایاں ہیں جس کا مجھے خصوصی طور پر آج ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے. ان میں سے ایک ہیں، پہلے میں آپ کو نسبتیں بتا دیتا ہوں پھر ان کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک ہیں الکشمیہینی، دوسرے ہیں المستملی، اور تیسرے ہیں السرخسی. الکشمیہینی ان کا نام کیا ہے؟ الکشمیہینی کا یعنی کنیت تھی ان کے ابو الہیثم محمد ابن مکی المروزی، یہ مرو کے ہیں. مرو خراسان کا بہت معروف علاقہ، اور مرو کا جو ہے ایک قریہ ہے کشمیہن اس کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت ہے ان کی الکشمیہینی. ان کا انتقال جو ہوا ہے امام کشمیہینی کا 380 پر 9 ہجری کو. لیکن محمد ابن یوسف الفربری رحمہ اللہ سے انہوں نے جو صحیح بخاری کی جو روایت کرتے ہیں ان سے جو سماع کیا ہے وہ اسی سال کیا ہے جس سال ان کا انتقال ہوا. کس کا؟ محمد ابن یوسف الفربری کا، یعنی 320 ہجری کو انہوں نے سماع کیا ہے صحیح بخاری سے. دوسرے ہیں المستملی، ان کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن احمد البلخی، یہ علماء بلخ میں سے ہیں. بلخ یہ بھی بخارا کے قریب ہے. فربر جو ہے نا محمد بن یوسف الفربری، وہ فربر بھی بخارا کے قریب ہے، اور بلخ تقریباً 250 کلومیٹر نیچے جنوب میں آتا ہے بخارا سے. ایک ہے المستملی، ان کا انتقال ہوا 370 پر 6 ہجری کو، 376 ہجری، اور انہوں نے امام محمد بن یوسف الفربری سے 314 ہجری کو انہوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے. اور جو تیسرا نام ہے الحموی السرخسی، حموی ہے السرخسی. سرخس یہ بھی جو ہے مطلب ایران کا ایک علاقہ ہے. السرخسی ان کا جو نام ہے کنیت تو ان کی ابو محمد ہے، ابو محمد عبداللہ ابن احمد السرخسی. السرخسی ان کا جو سن وفات ہے 380 پر 1 ہجری، اور انہوں نے امام محمد بن یوسف الفربری سے 315 ہجری کو انہوں نے جو صحیح بخاری کا سماع کیا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام بخاری سے امام فربری اور امام فربری سے کئی ایک اہل علم، ان میں سے جو 3 نام میں نے لیے ہیں، ایک الکشمیہینی، المستملی، السرخسی، ان تینوں سے روایت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے علماء ہیں. ان میں سے ایک نام جو بہت نمایاں ہے وہ ہے ابو ذر الہروی، وہ ہرات کے ہیں، یہ بھی خراسانی عالم دین ہیں. ابو ذر الہروی رحمہ اللہ کنیت سے مشہور ہیں. ان کا نام تھا عبد ابن احمد ابن محمد. یہ جو عالم دین ہیں شیخ الحرم ہرات کے تھے، لیکن آخری زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری. تو ابو ذر الہروی رحمہ اللہ جن کا انتقال 430 پر 4 ہجری سن وفات ہے،
صحیح بخاری کا جو نسخہ ان کے پاس تھا اہل علم کے ہاں بہت مقبول ہوا،